انسانی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں اور مسلسل آتے رہتے ہیں، کبھی دن اور کبھی رات، کبھی صحت اور کبھی بیماری، کبھی غریبی اور کبھی مالداری، اور اسی طرح موسموں کے اعتبار سے بھی مختلف حالات اور کیفیات آتی رہتی ہیں، جیسے کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی، کبھی موسم کی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو کبھی دوسری تکلیف سے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کوئی موقع، کوئی لمحہ اور لحظہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے رات آتی ہے تو رات کے احکام بھی بتائے ہیں، دن آتا ہے تو دن کے حوالے سے بھی رہنمائی کی ہے، اگر کبھی بارش ہوتی ہے تو بارش کے کیا احکام مسائل ہیں وہ بھی بتلائے ہیں، کبھی ایک انسان کے اوپر غربت آتی ہے تو اس نے غربت میں کیا کرنا ہے وہ بھی سارے رہنمائی موجود ہے، تو اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنایا ہے تو اس کی بھی رہنمائی موجود ہے، بیماری میں کیا کرنا ہے اس کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، اور اللہ نے صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کس طرح کرنی ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ اور لحظہ نہیں ہے، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو ان حالات میں سے جن سے انسان گزرتا ہے ان میں سے ایک حالت جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں یہ گرمی کا موسم ہے۔ گرمی کا موسم، چونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس نے یوں ہی گزرنا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی تکلیف، کبھی پریشانی، وہ تو صرف جنت ہوگی، وہ جنت ہوگی کہ جس میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، جہاں پر موسم ہمیشہ خوشگوار اور معتدل ہوگا، اور بس وہاں پر اہل جنت متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹیکے لگائے ہوئے، نہ وہاں پر تیز دھوپ ہوگی اور نہ وہاں پر بہت زیادہ شدید اور سخت سردی۔ تو یہ تو جنت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں تو یہ سارے حالات ان سے گزرنا ہے۔ اہل ایمان ہر معاملے میں کتاب اور سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح امت کی تربیت کی ہے، اور کس طرح تربیت کی ہے میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں گا کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھا تو ان کی توجہ اس آخرت کی زندگی کی طرف دلائی جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے جانا کہیں نہیں ہے، جہاں پر موت نہیں ہے، تو اس آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دلائی۔ کہیں کچرا کنڈی کے پاس سے گزرے، بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا تو صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مرے ہوئے بکری کے بچے کو کوئی کیا کرے گا، اس پر کوئی کون قیمت دے گا؟ تو وہاں پر اللہ کے نبی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے، دنیا کی حقارت اور دنیا کے یہ سارے متاع اور سارے ساز و سامان اور دنیا کی عیش و عشرت کی طرف توجہ دلائی کہ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک بس اتنی سی ہے۔ کبھی نہر کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر کوئی شخص روزانہ جس کے گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو تو 5 وقت وہ اس کے اندر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ پھر وہاں پر نماز کی تلقین کی ہے اور نماز کی فضیلت بیان کی ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نمازیں ادا کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں بچتی، تو اس طرح نماز پڑھنے والے شخص کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں۔ کبھی
اگر کئی پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر مثال دی ہے کہ دیکھو گناہ اس طرح جڑتے ہیں کہ ایک بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کے نتیجے میں اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہانڈی کو ابلتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کوئی ہے کہ اپنے بچے کو اس ہانڈی میں ڈال دے ابلتے ہوئے پانی میں؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی کیا کیا؟ آخرت کی یاد دلائی ہے، جہنم کی یاد دلائی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام کی یہ تربیت کی ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کی یہ تربیت ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی حالات ایسے ہوں تو ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اگر تندور کے پاس سے گزرتے نا، تندور کے پاس سے گزرے یا لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرتے اور وہاں پر وہ اس آگ کو جلتا ہوا دیکھتے اور اس کی جو تپش محسوس کرتے تو اس آگ کے تصور کو اس آخرت کی آگ کی طرف اور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے، اور بعض اوقات اتنے خوفزدہ ہو جاتے کہ گر پڑتے تھے، بعض اوقات بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، گرمی کا موسم چونکہ پوری دنیا میں سوائے چند ایک علاقوں یا خطوں کے گرمی کی ایک لہر ہے، ایک شدت ہے، اور اس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اب اس پر اس خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ کیا محض صرف یہ شکوے شکایت ہو یار بہت گرمی ہے، بس شدت کی گرمی ہے، ناقابل برداشت گرمی ہے، کیا یہ رونا دھونا، کیا یہ شکوے شکایت بس ہر جگہ اسی پر تبصرے کرنا، تجزیے کرنا اور مختلف قسم کی موسمیاتی پیشن گوئیاں کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ یار ایسی گرمی ہے کہ اتنے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اتنے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور ہیٹ سٹروک ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ان شکووں شکایتوں رونے دھونے سے اور مختلف تبصرے کرنے سے کیا گرمی کی شدت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، شریعت نے کچھ ایسے امور بتلائے ہیں، وہ ظاہری اسباب بھی ہیں اور باطنی اسباب بھی ہیں، اگر ان کو ہم اختیار کریں تو گرمی کی شدت میں بھی کمی آئے گی، اور پھر یہ گرمی ہمارے لیے بڑی آسان اور قابل برداشت ہو جائے گی، اور اس کا جو احساس ہے وہ احساس کم ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ شکوہ ہر کوئی کر رہا ہے، جہاں پر بھی بیٹھو تو یہی تبصرے ہو رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنے ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پر اتنے ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہفتے میں یہ ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں وہاں پر یہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرمی کی بنیادی وجہ بتلائی ہے نا، جو اسباب میں سے ایک تو ظاہری اسباب ہے نا، ایک ظاہری اسباب ہے، ایک باطنی اسباب ہے، غیبی اسباب ہیں، ان میں سے ایک جو اہم سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی ہے، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی ہے کہ اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آگ ہے اور وہ آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فآذن لها بنفسین، رب العالمین نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، ایک سانس باہر کی طرف اور ایک سانس اندر کی طرف، اور پھر فرمایا فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم، یہ جو تم سردی محسوس کرتے ہو نا، شدید ترین سردی، یہ سردی جہنم کا اندر کی طرف سانس لینا ہے، اور کتنی سردی پڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر کی طرف سانس لینے سے دنیا کے بڑے بڑے براعظم
منجمد ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سمندر منجمد ہیں، اور ایسے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سردی شدت اور وہاں پر جو ہے نقطہ انجماد اور وہاں پر جو گلیشیئرز اور وہاں پر جتنی سردی کی وہاں پر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے، یہ جہنم کا اندر کی طرف سانس لینا ہے۔ اور فرمایا فما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، اور یہ جو تم دھوپ اور یہ جو شدت اور حرارت محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا باہر کی طرف سانس لینا ہے۔ کہ عرب کے اندر، عجم کے اندر، دنیا کے ایسے خطوں میں کہ شدید ترین گرمی جو ہے یہ محض جہنم کا ایک سانس ہے، جس کو رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ اس کی شکایت پر، کہ اس نے یہ شکایت کی ہے کہ اللہ میرے اندر آگ کی اتنی سختی ہے، کہ آگ کی اتنی تپش اور جلن ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، تو رب العالمین نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ہے، ایک سانس باہر کی طرف اور ایک سانس اندر کی طرف، جس کے نتیجے میں اس کائنات پورے عرض پر یہ جو گرمی اور سردی ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ اندازہ لگائیں کہ جس گرمی سے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ گرمی جو چند مہینوں کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، اس سے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تو جہنم کتنی سخت ہوگی، جہنم کتنی سخت، اور اس جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، 17واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام نے فرمایا قیلا یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، یا اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ آگ ہی اتنی کافی تھی جلانے کے لیے اور اتنی سخت کہ اس سے بھی بڑھ کر آگ، کہ 70 درجہ اس سے مزید آگ۔ اب دنیا میں یہ آگ جو جلتی ہے، بھڑکتی ہے، یہ گیس کی آگ ہے، یہ بجلی کی آگ ہے، یہ کیمیکل کی آگ ہے، یہ جتنی آگیں ہیں، یہ دنیا کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ شدید ترین آگ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ تو ایک آگ ہی کافی تھی جو دنیا کی آگ ہے۔ فرمایا قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، فرمایا کہ اس کے 69 حصے اور آگ ہے، زیادہ کر دی گئی ہے، اور جو سب کی سب اس کی طرح سخت ترین جلانے والی ہے۔ اب جب ہمارے پیش نظر وہ گرمی اور وہ آگ ہوگی، اس آگ کا تصور، اس گرمی اور اس کی شدت کا تصور اگر ہمارے پاس ہو، تو یہ دنیا کی آگ اور دنیا کی یہ مصیبت اور دنیا کی یہ گرمی اور یہ تپش ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنمیوں میں سے سب سے کم ترین عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے، جس کی وجہ سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا، ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ تو کتنا وہ آگ کتنی سخت ہوگی اور آگ کا وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب دنیا کی یہ گرمی، دنیا کی یہ تپش یہ ہمیں تنگ اور پریشان کر رہی ہو، تو ہماری توجہ اس آگ کی طرف جانی چاہیے، اس جہنم کی طرف جانی چاہیے، اس گرمی کی طرف جانی چاہیے کہ جس جہنم کا صرف ایک سانس جو اس نے باہر کی طرف لیا، اس نے انسانیت کو اتنا پریشان کر دیا اور اتنی گرمی کی شدت ہو گئی ہے، تو اس جہنم کے اندر کتنی سخت گرمی ہوگی۔ اچھا، یہ تو جہنم کی گرمی ہے۔ دوسری گرمی جو میدان محشر کی گرمی ہوگی، اللہ اکبر، دیکھیں آج سورج ہم سے اربوں میل دور ہے، کتنا؟ اربوں میل دور ہے۔ آپ اندازہ لگاتے جائیں، اربوں میل دور سورج ہونے کے باوجود آج یہ مئی جون کی گرمی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، پنکھا نہ چلنے کی وجہ سے، اے سی بند ہو جانے کی وجہ سے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہے، ہیٹ سٹروک سے لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ یہ اس سورج کا جو لاکھوں میل ہم سے دور ہے،
اور میدان معاشر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر۔ یہ دن، یہ گرمی، یہ مئی میں ہے، جون میں ہے، جولائی یا زیادہ سے زیادہ اگست کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ چند مہینوں کی گرمی ہے، جبکہ میدان معاشر کا فقط ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ اندازہ کیجئے کہ یہ گرمی جو چند گھڑیوں کی گرمی ہے، دیکھیں نا، دن کو یہ گرمی شروع ہو گئی یار، صبح کے ٹائم ٹھنڈ تھی، شام ہو جائے گی ٹھنڈ ہو جائے گی، رات آئے گی تو یہ گرمی چلی جائے گی۔ وہاں پر تو یہ تصور ہی نہیں ہے، صبح شام دن اور رات، ہواؤں کا چل جانا، سائے کا نصیب ہو جانا، ٹھنڈے کپڑے پہن لینا، سر پر کوئی رومال ٹوپی رکھ لینا، نہیں، وہاں پر تو یہ ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور دن بھی 50,000 سال کا دن ہے، اور جسم کی حالت یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر لباس نہیں ہے، ننگے بدن، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہے، اور جگہ بھی صرف 2 قدموں کے برابر میسر ہے، کہ یہ بھی نہیں کہ کہیں بھاگ جائیں گے، گاؤں کی طرف نکل جائیں گے، مری کی طرف، کشمیر کی طرف نکل جائیں گے، وہاں پر ہلنا بھی نہیں ہے جب تک زندگی کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیے جائیں، 2 قدموں سے کوئی ہل نہیں سکے گا۔ تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جب یہاں پر تھوڑی سی گرمی چلتی ہے نا، تو اگر یہ پنکھے نہ چلیں تو ہاتھ والا پنکھا لے کے ہم اپنا پسینہ خشک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پسینے کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کسی کو کوئی پسینے کی لگام دی ہوئی ہوگی، اور کوئی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں یہ پسینہ نکلے اور اپنے ہی پسینے کے اندر انسان ڈوب رہا ہو، اس دن کی گرمی۔ اور حالت کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، بھوک، شدت، پیاس، کہ وہاں پر سوائے حوض کوثر کے کہیں پانی میسر نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ میسر نہ ہوگا۔ ایسی حالت اور کیفیت کہ جب یہ ہمارے سامنے ہو تو دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، یہ گرمی، یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی کہ ان مراحل نے آنا ہے، ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے۔ میں مانوں یا میں نہ مانوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں اس پر ایمان لاؤں یا ایمان نہ لاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس دن نے منکروں پر بھی آنا ہے اور ایمان لانے والوں پر بھی آنا ہے، اس نے انکار کرنے والوں پر بھی آنا ہے، اور اس دن نے اس کی تیاری کرنے والوں پر بھی آنا ہے۔ کتنا سخت دن ہوگا کہ ایک طرف حالت کیفیت یہ ہو اور دوسری طرف اللہ رب العالمین انتہائی غضب میں ہو، انتہائی غضب میں، کہ اس سے پہلے اتنے غصے میں رب العالمین کبھی نہ تھے۔ اور پھر ایسی حالت اور کیفیت میں وجیء یومئذ بجہنم، کہ جہنم کو جب لایا جائے گا، ادھر حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب العالمین اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے عظیم فرشتے میدان معاشر میں رب العالمین نزول فرمائیں گے، فرشتے زمین کے کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے، رب العالمین ہر شخص سے اکیلے میں فردن فردن حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اور اس حال میں کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کہ وہ جیء یومئذ بجہنم، جس جہنم کو لا کر سامنے بندے سے حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے، بندہ دیکھتا ہے تو سامنے اس کو جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ جہنم کیسی کہ اس کو 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑا ہوا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ موجود ہے،
اس کے باوجود وہ جہنم بھڑک رہی ہوگی، چیخیں مار رہی ہوگی، آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یہ حالت اور کیفیت ہوگی۔ اپنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر پھینک رہی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی چنگاریاں ایسے ہیں کل قصر، تمہارے محلات کی طرح، اس کی اتنی بڑی بڑی پلازوں کی طرح اس کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ اس حالت و کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ جب دیکھے گا اس کو دائیں طرف بھی اپنے اعمال نظر آئیں گے اور بائیں طرف بھی اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ اب وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ کوئی اجنبی نہیں، جو میں نے اور آپ نے کر کے گئے ہوں گے۔ جو اگر کرتوت سیاہ ہیں تو وہ بھی سامنے ہوں گے اور اعمال صالحہ ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے۔ بندہ دائیں طرف دیکھے گا تب بھی اعمال، بائیں طرف دیکھے گا تب بھی اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیفیت بیان فرمائی اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، ایک ٹکڑا صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی اس جہنم سے بچ جاؤ۔ فرمایا فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کر سکے، وہ کوئی اچھی بات ہی کہہ دے، اچھی بات کر کے ہی اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ دنیا کی گرمی ہے، اس گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ قیاس کریں، اور آخرت کی اس گرمی، جہنم کی وہ گرمی، جہنم کی وہ آگ، جہنم کے وہ عذاب، اور پھر اس سے پہلے میدان معاشر کی یہ کیفیت، اور میدان معاشر کے اندر یہ گرمی، یہ شدت اور جہنم کا سامنے ہونا، جب یہ ساری چیزیں ہمارے دل و دماغ میں حاضر ہو جائیں، اور پھر یہ گرمی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس گرمی کا احساس، اس گرمی کی برداشت، اس گرمی کے لیے تیاری، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ بہت میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے کمزور جسم، یہ ہمارے نرم و نازک جسم کس طرح جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے، کس طرح اس میدان معاشر کی سختی کو برداشت کریں گے۔ یہاں پر تو صرف دوپہر کے ٹائم جب تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، ہماری زبان باہر نکل آتی ہے اور ہماری فریادیں نکلنے لگتی ہیں اور ہم ہوا کو ترس جاتے ہیں۔ کیوں پھر اس آخرت کی گرمی سے ہم اتنے غافل ہیں؟ کیوں اس آخرت کی گرمی سے ہمیں ڈر نہیں ہے؟ کیوں اس آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے؟ حالت کیفیت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانی جنت کی کیفیت، جہنم کے احوال، کیا میدان معاشر کی وہ کیفیت اور اس دن کی وہ سختیاں، سب کچھ ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی تھوڑی سی گرمی کے لیے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی گرمی سے ہم کوئی پریشان نہیں ہے۔ اس گرمی سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں انہیں ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دنیا کی اس گرمی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا کی گرمی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ میں بچاؤ کے وہ اسباب وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن وقت مختصر ہے۔ یہ دنیا کی جو گرمی ہے نا، یہ جون جولائی کی گرمی، یہ تیز دھوپ، جب ہم تلملا اٹھتے ہیں، جب ہم شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کی باتیں حکمرانوں پر کہ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، جب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیش نظر وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے جو ظاہری اسباب سے ہٹ کر کچھ غیبی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو ہماری گرمی کو کم کر سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جب جہنم کا تصور ہمارے سامنے ہو، جہنم کی گرمی ہمارے سامنے ہو، جہنم کی آگ کی شدت ہمارے سامنے ہو، تو دنیا کی گرمی قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ میدان معاشر کی سختیاں، میدان معاشر کی کیفیت اگر ہمارے دل و دماغ میں حاضر ہو جائے تو دنیا کی تکلیفیں ہمارے لیے، دنیا کی گرمیاں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جب ہم
اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی اور ان کی سیرت پر تھوڑی نظر ڈالنی چاہیے کہ آج اگر میں اس گرمی سے پریشان ہو رہا ہوں، گرمی میں ہلکان ہو رہا ہوں، شکوے شکایتیں ہیں، آج تو میرے پاس کتنی سہولتیں ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے اے سی لگا رکھے ہیں، جن کو اے سی کی توفیق نہیں ہے پنکھا تقریباً ہر آدمی کے پاس موجود ہے، پکے گھر ہیں اور ان گھروں کی چھت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس گاڑیاں اے سی والی موجود ہیں، ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ہم ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، اگر پھر بھی ہماری گرمی میں ہماری طبیعت اگر بوجھل ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے صحت افزا مقامات کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کشمیر جاتا ہے، کوئی مری جاتا ہے، کوئی مختلف دنیا کے کونوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہر قسم کا اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھنڈے لباس ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان ساری سہولیات کو اپنے سامنے رکھو اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے لائیں کہ ان کی زندگی عرب کے تپتے صحرا ہیں، جس کی گرمی کا تصور کر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہے؟ کوئی اے سی نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کوئی پنکھے نہیں ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ فریج موجود نہیں ہے، ٹھنڈے پانی اور برف کا کوئی تصور وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں پر سفر کرنے کے لیے جہاز، وہاں پر سفر کرنے کے لیے اے سی والی گاڑیاں، وہاں پر یہ کچھ موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں موجود ہے تو سفر کرنے کے لیے اونٹ موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں اور پیدل سفر کیے جا رہے ہیں، اور میری طرح اور آپ کی طرح گرمی کی وجہ سے بس گھروں میں دب کے بیٹھے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، محمد کریم اس کے قائد ہیں، اتنی شدید گرمی ہونے کے باوجود کوئی وسائل، کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود کیا ہے میرے اعمال کیا ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کو جانتا ہے، لیکن وہاں پر موسم کی شدت کے باوجود اعمال کیا ہیں؟ وہاں پر اعمال یہ ہیں کہ ہجرتیں ہیں۔ ان گرمیوں میں، ان شدتوں میں، ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں کیا ہے؟ ہجرتیں ہیں، جہاد ہے، غزوات ہے، سفر ہیں، دین اسلام کی اشاعت ہے، دین اسلام کی تبلیغ ہے، اور دنیا کے کونے کونے کی طرف صحابہ اکرام بھیجے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام چلے جا رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں۔ یہ سارے موسم وہاں پر کیا موجود ہیں؟ یہ ساری تکلیفیں، گرمیاں، دھوپ، سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وہاں پر یہ جو کچھ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بڑے مصروف ترین لوگ ہیں، ہم بڑی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ معیشت وہاں پر بھی تھی، پیٹ ان کے ساتھ بھی تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، اہل و عیال ان کا بھی تھا، کھیتی باڑی وہ بھی کرتے تھے، باغات کے اندر کام وہ بھی کرتے تھے، اور تجارت کے لیے سفر وہ بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟ سب کچھ تھا۔ یہ سہولتیں وہاں پر نہیں تھی، لیکن نیک اعمال کے لیے کوئی بہانہ بھی وہاں پر نہیں تھا، کوئی بہانہ، کوئی عذر بھی نہیں تھا کہ کتنی گرمی ہے، اس گرمی میں جہاد کیسے ہوگا۔ یہ بہانہ جب کیا تو یہ بہانہ منافقین نے کیا تھا، لا تنفروا، کہ مت نکلو، گرمی بڑی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا نار جہنم اشد حرا، تم یہ بہانے کرتے ہو جہاد میں نکلنے کے لیے، سن لو جہنم کی آگ اس گرمی سے انتہائی سخت ترین وہ گرم ہے کہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک طرف اگر موسم کی یہ کیفیات ہوں تو وہاں پر نیک اعمال کے اندر وہاں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ تصور ہمارے سامنے ہو نا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کے اہل و عیال تھے، ان کے کام کاروبار تھے، وہ ہم سے زیادہ مصروف تھے، ہم تو اللہ کے دین کے لیے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والے نہیں ہیں، وہ تو جہاد کے لیے نکلنے والے، ہجرت کے لیے نکلنے والے، دعوت کے لیے نکلنے والے، اسلام کی اشاعت کے لیے نکلنے والے۔ وہ گرمی وہاں پر بھی تھی، لیکن ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے؟ اگر اس تصور کو ہم اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے حاضر کر لیں تو یہ دنیا کی گرمی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ یہ 3 اسباب۔ چوتھا سبب، چلو چھوڑو، وہ تو صحابہ اکرام تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ان کی زندگیوں میں وحی کا نزول، یہ ساری چیزیں، چلو آ جاؤ دور کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، ایک احساس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں، اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں کہ اے سی میں بیٹھا ہوا شخص اگر یہ تصور کر لے
کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو پنکھا نصیب نہیں ہے. پنکھے میں بیٹھا ہوا شخص اگر یہ تصور کر لے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, ٹھنڈے مشروبات پینے والا یہ تصور کر لے کہ ان علاقوں میں بھی لوگ رہتے ہیں جہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے, فریج کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. اور جو ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ ذرا تھر اور ان صحراؤں کا, ان ریگستانوں کا اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا تصور کر لیں کہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پینے کے لیے پانی سرے سے ہے ہی نہیں ہے, وہاں ٹھنڈے گرم کا تصور نہیں ہے, وہاں پر پینے کا پانی ہے ہی نہیں ہے. جہاں سے جانور پیتے ہیں وہاں سے انسان پیتے ہیں. کئی کلومیٹر دور پینے کے پانی کے لیے خواتین وہ گھڑے اپنے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے, وہ مٹکے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے پانی لے کر آ رہی ہے. ذرا ان لوگوں کی زندگیاں جو ہم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا. اور پھر یہ گرمی وہ شدت نہیں ہوگی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو, اس سے شکر پیدا ہوگا. اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری کرو گے. تو گرمی کو کم کرنے کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تصور قائم ہو جائے کہ مجھ سے نیچے جو لوگ ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں, یا مجھ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کیسے گزارا کیا ہے, اور یہ کہ میرے اوپر جو بعد میں حالات آنے والے ہیں, میدان معاشر کی زندگی اور جنت اور جہنم کے وہ فیصلے, وہاں پر میں نے کیسے گزارا کرنا ہے. جب یہ تصور ہمارا زندہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ گرمی کی شدت قابل برداشت ہو جائے گی اور اس کا احساس کم ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم ناشکرے ہوں گے, ہم ہر وقت شکوے شکایت کرنے والے ہوں گے, فریادیں کرنے والے ہوں گے, اور ہم کوئی استقامت اختیار کرنے والے نہیں ہوں گے. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی مشکل آ جائے, تو پھر اس موقع پر ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں, بہت جلدی گر جانے والے ہو جائیں گے. اللہ سے محترم بھائیوں, اختصار کے ساتھ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آپ اور میں ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی گرمی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سایہ جس دن نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ, اس دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے, اور مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو اس پہ تعداد کافی زیادہ بنتی ہے. بہرحال ہم اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لیں تو ہم اس سائے کے مستحق بن سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہر آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے نا, کہ ایک آدمی جھونپڑی میں رہنے والا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پکے چھت کے نیچے آ جاؤں, پکے چھت والا کوشش کرتا ہے کہ میں پنکھے کے نیچے آ جاؤں, اور پنکھے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر میں اے سی لگ جائے. یہی ہے نا. تو یہاں پر تو گزر جائے گی, اگر اے سی نہیں بھی ہوا تو گزر رہی ہے, جن کے پاس پنکھے نہیں ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے, اور جو جھونپڑیوں والے ہیں وہ بھی گزارا کر رہے ہیں. لیکن وہ آخرت کا دن, اس دن پھر گزارا نہیں ہے. وہاں پر جو دن ہے, جو سختی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے, بہت سختی کے جو مراحل ہیں, اس میں اللہ کے عرش کا سایہ ایک بہت بڑے اے سی سے بڑھ کر ہوگا. کیونکہ جس کو اللہ نے عرش کا سایہ دے دیا اسے کوئی گرمی نہیں لگے گی, اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی, اسے کوئی بھوک نہیں لگے گی. اور ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ان کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے, بالکل مختصر ٹائم. یعنی ایسا ان کو فیل ہوگا, ایسا ان کو احساس ہوگا کہ دن 50,000 سال کا ہے, لیکن ان کو رب العالمین ان کے لیے اتنا آسان کر دے گا کہ بالکل وہ ٹائم ان کے لیے مختصر ہو جائے گا. تو جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے امام عدل کرنے والا حکمران. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف ان میں سے انتخاب کر لو کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں, ان میں سے کون سی صفات حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اس عرش کے سائے کے مستحق بن جائیں. دوسرا وہ شخص ہے جو نوجوان ہے, رب العالمین نے اسے جوانی عطا فرمائی اور اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اکیلے میں, تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, بس اس کو اللہ کے گھر کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب اذان ہو جائے, میں اللہ کے گھر میں جاؤں, میں سکون اختیار کروں, میں اپنے رب سے سرگوشیاں کروں, میں رب سے ہم کلام ہو جاؤں. چوتھا وہ شخص ہے. اور پانچواں وہ شخص ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے. دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے, یعنی وہ محبت قومیت کی بنیاد پر نہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, وہ محبت لسانیت کی بنیاد پر نہیں, علاقائیت کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے لیے محبت ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, موحد بھائی ہے, متبع سنت بھائی ہے, میں اس سے ملاقات کرتا ہوں تو اللہ کے لیے. اور
सातवां वो छठा वो शख्स है जिसको कोई खूबसूरत हस्ब व नसब वाली और जमाल वाली और दावत की गुनाह दे और वो इस दावत को ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और सातवां वो शख्स है कि अल्लाह के रास्ते में सदका करता है तो दाएं हाथ से अगर सदका करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, यानी इतना पोशीदा सदका करता है। ये शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। एक हदीस में अल्लाह के अर्श के साए में वो शख्स भी है जो कर्जदार को मोहलत देता है। अगर किसी ने आपका कर्जा देना है, उसके पास पैदा नहीं हो रहे हैं, मजबूर है, आप उसको मोहलत देते हैं तो वो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के मुस्तहिक बन सकते हैं। और एक हदीस में है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान इनकी तिलावत किया करो, ये कल क़यामत के दिन दो बड़े सायों की तरह अपने पढ़ने वालों को ढांपे हुए होंगी। और एक हदीस में है कि सदका बंदा अपने सदके के साए में होगा, कल क़यामत वाले दिन अपने सदके के साए में होगा। अल्लाह के लिए सदकात किया करो, सदके दिया करो, इसलिए कि अल्लाह का अर्श का साया इन सदके की वजह से मिल सकता है। और आखिर में कि सबसे बेहतरीन सदका, सबसे अफजल सदका हदीस में है कि पानी पिलाना है। क्या करना है? पानी पिलाना अफजल सदका है। तो गर्मी का मौसम है और इस अफजल सदके को आप हासिल कीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर अखराजात भी नहीं आते हैं कि आप लोगों को पानी पिलाने वाले बन जाएं। कि गर्मी की शिद्दत है, स्कूल के तलबा हैं, इसी तरीके से रास्ते में चलने फिरने वाले लोग हैं, तलबा हैं, मुसाफिर हैं, मजदूर हैं, इसी तरह ट्रैफिक के इशारों पर लोग जो गर्मी की वजह से जहाँ जहाँ आपको मौका मिल सकता है, अगर आप एक जग पिला सकते हैं, एक कूलर पिला सकते हैं, एक फिल्टर प्लांट लगा सकते हैं, आप कोई कुआं खुदवा सकते हैं, कोई बोरिंग करवा सकते हैं, अफजल सदका है पानी। और अफजल सदका है पानी और बंदा अपने सदके के साए में होगा। और इस वक्त इंसानियत को आपके सदके की ज़रूरत है, तो हर शख्स कोशिश करे कि मैं कम से कम अपने हिस्से का पानी पिलाकर वो सदका कर लूँ जिसका कल अल्लाह मुझे साया अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन अपने फजल और करम से हमें दुनिया की गर्मी से भी बचा ले और आखिरत की गर्मी से भी बचा ले, माशर की गर्मी से भी बचा ले और जहन्नम की गर्मी से भी बचा ले। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी हो तो बारिश के लिए दुआएं भी करनी चाहिए, इस्तिस्का की नमाज भी पढ़नी चाहिए और इसके साथ साथ अपने अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बारिशों का रुक जाना इंसानों के बदअमालियों की वजह से होता है। अपने अमाल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अमाल को देखें ना तो ये अमाल हमारे गर्मी वाले, धूप वाले नहीं, आग वाले अमाल हैं। जो हम अमाल जो हम सरजद कर रहे हैं ये आग वाले अमाल हैं कि कोई गली कूचा खाली नहीं है जहाँ गैरुल्लाह की इबादत ना होती हो, जहाँ पर शिरक ना हो, बिदआत ना हो, सूद ना हो, फाशी ना हो। आखिर कौन सा गुनाह है जो हमारे माशरे में मौजूद नहीं है? अगर इतने सारे गुनाहों के बावजूद रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर आग नहीं बरसाता तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और अगर अल्लाह के अज़ाबों से बचना है तो इन गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और अपने अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।